ایسی آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ علامہ اقبال نے بر صغیر میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی تشکیل کا مطالبہ محض اس لیے کیا تھا کہ شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکے تاکہ اس کے نتیجے میں ہر شخص کو معاش کی ضمانت مل سکے۔ اس بارے میں انہوں نے قائد اعظم کے نام خط لکھا۔ اس خط کا آخری پیراگراف چھوٹا سا، شریعت اسلامیہ کے طویل اور عمیق مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلامی قانون کو معقول طریق پر سمجھا اور نافذ کیا جائے تو ہر شخص کو کم از کم معمولی معاش کی طرف سے اطمینان ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایک آزاد اسلامی ریاست یا چند ایسی ریاستوں کی عدم موجودگی میں اسلامی شریعت اسلامیہ کا نفاذ اس ملک میں محال ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر واضح کیا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ہندوستانی قومیت کے تصور کو ترک کر کے اسلامی قومیت کو اپنی شناخت بنائیں، کیونکہ یہ ان کے نزدیک وحدت ملی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے اسلام کو زندگی بخش قوت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اسلام ایک زندہ قوت ہے جو ذہن انسانی کو نسل و وطن کی قیود سے آزاد کرتی ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، اور جسے یقین ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام بحیثیت مذہب کے دین و سیاست کا جامع ہے، یہاں تک کہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو کا جدا کرنا حقائق اسلامیہ کا خون کرنا ہے۔ اقبال کے لیے اسلام ہی مسلمان کی زندگی ہے۔ کوئی مسلمان اسلام سے باہر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے فرمایا، اسلامی تصور ہمارا وہ ابدی گھر یا وطن ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو نسبت انگلستان کو انگریزوں سے اور جرمنی کو جرمنوں سے ہے، وہ اسلام کو ہم مسلمانوں سے ہے۔ رسالت محمدیہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے عقیدے کے مطابق بحیثیت مذہب کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وحی نازل کیا، لیکن ایک معاشرت یا ملت کے طور پر اسلام کا وجود کلیتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا رہین منت ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ 1919 میں ایک خط لکھا کہ خدا کی راہ میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، لیکن دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا، اور زندگی تمام و مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر ہونی چاہیے تھی۔ اقبال اسلام کے ابدی حقائق پر محکم ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی تفسیر و توضیح میں صرف کی تاکہ مسلمان عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کی لاپتناہی برکات سے مستفیض ہوں۔ حضرت علامہ کے نزدیک اسلام ہی مسلمانوں کو بہترین مدافع اور محافظ ہے۔ اسلام مسلمانوں سے اپنے تحفظ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ بڑی خوبصورت بات، آپ ذرا غور سے سنیے، اس پہ غور بھی کیجیے کہ اسلام مسلمانوں سے اپنے تحفظ کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ انہیں تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے ملک و ملت اور جان و مال کی حفاظت صرف اسلام سے وابستگی میں ہے۔ انہوں نے فرمایا، ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ ہے کہ آڑے وقت میں اسلام ہی نے مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا، مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی۔ اس دین کی حقانیت اور اہمیت کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ میری طلب و جستجو صرف اس بات پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام تلاش کیا جائے، اور عقلاً یہ ناممکن ہوتا کہ اس کوشش میں ایک ایسے معاشرتی نظام سے قطع نظر کر لیا جائے جس کا مقصد وحید ذات پات، رتبہ و درجہ، رنگ و نسل کے تمام امتیاز مٹا دینا ہے۔ اسلام تمام نوع انسانی کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ اس دین میں اسود و احمر، عرب و عجم اور بندو و آقا کی تمیز کچھ حکم نہیں رکھتی۔ اقبال اس جاہلانہ تصور کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ اسلام کو معاشرتی حیثیت سے نکال کر شخصی ضابطہ بنا دیا جائے۔ انہوں نے 1930 کے تاریخی خطبے میں فرمایا، اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا؟ سالک صاحب، کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے تو برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام سیاست کے بجائے ان قومی نظامات کو اختیار کر لیں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہ رہتا ہو؟ پھر آگے چل کے اپنی اسی خطبے میں کہتے ہیں آخر میں کہ اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نصب العین سے الگ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کو بھی ترک کرنا بھی لازم آئے گا۔
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو کسی ایسے وطن یا قومی اصول پر مبنی ہو جو اسلام کے اصولی اتحاد کے منافی ہو۔ حضرت علامہ کے نزدیک اسلام ہی عالمی انسانیت کی فلاح اور امن کا دستور ہے۔ اسلام ایک سوشل نظام ہے جو حریت و مساوات کے ستون پر کھڑا ہے اور اس وقت احترام انسانی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطالبہ وفاداری صرف خدا کے لیے ہے، تخت و تاج کے لیے نہیں۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ تمام زندگی روحانی اساس ہے، اس لیے اس کی اطاعت کا دراصل مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہی فطرت صحیحہ کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرت اقبال کے نزدیک اسلام ایک عالمگیر سلطنت کا یقیناً منتظر ہے جو نسلی امتیازات سے بالاتر ہوگی اور جس میں شخصی اور مطلع العنان بادشاہوں اور سرمایہ داروں کی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت علامہ نے مسلمانوں کے تاریخ ترین ایام میں اپنے قوت ایمانی سے فرمایا کہ دنیا میں کار فرما قوتیں اکثر اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن لیظہرہ علی الدین کلہ کے دعوے میں میرا ایمان ہے کہ انجام کار اسلام کی قوتیں کامیاب اور فائز ہوں گی۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما ویا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خابیدہ گنچکی نوا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکان وطن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے لیے جو راستہ دکھایا، قائد اعظم نے مسلمانوں کے قافلے کو لے کر اس پر چل پڑے اور بہت قلیل عرصے میں منزل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی پاکستان، اسلام کا ہمیشہ زندہ رہنے والا پاکستان۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے فرمایا، یہ بہت خوبصورت بات قائد اعظم نے فرمائی کہ اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا، میں نے ان سے زیادہ وفادار اسلام کا شہدائی کسی کو نہیں دیکھا۔ اقبال اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ رہے گا، اور بلا شبہ اسلام ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ ہے اقبال کا پاکستان، جس کی تاریخی حیثیت میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ، بڑا ہی فکر انگیز خوبصورت ایک مقالہ، اور یہ آپ کی ہی احساس ہے جناب ملک صاحب، آپ کے ہی حصے میں ہے، آپ کو ہی یہ ہنر ہے۔ جناب علی، آج کی شام بلکہ آج کی رات، آج کی ہماری اس مجلس کے دلہا ہمارے صدر، جن کو سننے کے لیے ہم سب یہاں اس وقت اکٹھے ہیں، ان کی تعریف کرنا، ان کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ صرف یہی کافی ہے کہ ان کا چہرہ ہی کافی ہے، ان کا نام ہی کافی ہے۔ تو چند شعر اقبال کے اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا، اور آپ کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے، اور ابھی مجھے پیچھے وسیم شیخ صاحب نے ایک پیغام دیا کہ جب ہمارے پاس اس طرح کے دانشور، اس طرح کے لیڈر، قائدین ہیں اور ہمارا جذبہ قائم ہے تو انشاءاللہ اقوام متحدہ کے فیصلے بھی ہماری نہ اور ہاں سے ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، روئے زمین سے لے کر تا آسماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ میرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جاد پیما پھر کارواں ہمارا۔ جناب لارڈ نذیر صاحب، اقبال کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی معزز اور محترم بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب، مفتی صاحب، پروفیسر شاہد صاحب، ملک سمیع اللہ ملک صاحب، پروفیسر شریف بقا صاحب، جے سالک صاحب، رانا صاحب، میرے نہایت ہی معزز بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ
شاید یہاں اس پینل میں سب سے جو کم پڑھا لکھا اور سب سے لیسٹ نالجبل آن علامہ اقبال وہ میں ہوں. یہاں پہ بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب جن کا تجربہ میری عمر سے زیادہ ہے، ملک صاحب جو ہر ہفتے کے اندر 2-3 کالمز لکھتے ہیں، پروفیسر صاحب جن کا نالج ماشاءاللہ نہ تو صرف قرآن پہ اور علامہ اقبال پہ پاکستان کے اوپر، اور جے سالک صاحب نے جو تقریر کی ہے یہ تو خوش قسمت ہیں، یہ ٹارٹس پہ بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں. میں تو ٹارٹس پہ بھی نہیں پڑھا ہوں، میں تو مٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا ہوں. تو ایکچولی کیونکہ سالک صاحب کا نام آیا ہے تو مجھے کل پاکستان جانا تھا، کیونکہ لاہور میں کرسچن کمیونٹیز نے وہاں پہ کوئی ایک فنکشن اور کافی میری تقریبات رکھی ہوئی تھی نیکسٹ ویک کے لیے، جو بشپس کاؤنسل اور دوسرے جو وہاں پہ ان کے ادارے ہیں انہوں نے بلایا ہوا تھا. لیکن انفارچونیٹلی فلائٹس کی وجہ سے میرا سارا پروگرام چینج ہوا، اور پھر شاکر قریشی صاحب کے ہاتھ میں چڑھ گیا آج. اور مجھے وہ بات یاد آئی کہ وہ کسی نے مجھے بتایا جی کہ ایک فنکشن ہو رہا تھا تو ہال بھرا ہوا تھا لوگوں کا، اور مقررین جو ہیں وہ آنے شروع ہوئے، اور جو تقریر کرتا گیا وہ چلتا گیا، اور آخر میں ایک صاحب جو صدارت کر رہے تھے وہ کھڑے ہوئے اور وہ تقریر کرنے لگے، اور ایک آدمی بیٹھا تھا. تو انہوں نے، وہ شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا یار میں تو تقریر کروں گا لیکن یہ بتاؤ کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنا ہے. اور لیکن کیونکہ آج یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یا تو یہ کاروان فکر کے واقعہ ہی اتنے کمیٹڈ سپورٹر ہیں، یا کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب اور ان کی سوچ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی محبت اور اپنی سپورٹ شو کرنے کے لیے. تو یہ ٹاپک جو آپ نے یہاں پہ چنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نارملی اقبال اکیڈمی ڈاکٹر دورانی صاحب، پروفیسر دورانی صاحب جو ہیں وہ نارملی فنکشنز آرگنائز کرتے ہیں، اور ان کے فنکشن اس بار بھی اسٹیفرڈ اپون ایون میں فرائیڈے کو ہو رہا ہے. ان کے جاتا رہتا ہوں، دوسرے بھی فنکشنز پہ جاتا رہتا ہوں. لیکن کاروان فکر کا یہ موضوع اس لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ جو لوگ پاکستان کے دشمن یا کرٹکس، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کرٹکس ہیں ان پہ بھی زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بہت سارے بھائیوں نے تقریر میں کہا کہ اس ملک کے بھی 4 نیشنز ہیں، پاکستان کے بھی 4 صوبے ہیں. کشمیری بھی ہم لوگ وہاں پہ ہیں ایکچولی، اور بھول جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹو بی آنیسٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. میں اسکاٹ لینڈ 2 دن پہلے سرور صاحب کے بیٹے کی وہ وہاں پہ کر رہا تھا کیمپیننگ. تو اسکاٹ لینڈ میں میجورٹی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کبھی بھی انگلش فٹ بال ٹیم کو کبھی نہیں سپورٹ کر سکتے، نہ ہی وہ کرکٹ ٹیم کو. اگر انگلینڈ کے ساتھ اگر کوئی کھیل رہا ہو تو وہ یورپینس کو سپورٹ کریں گے، انگلینڈ کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے. اور وہاں پہ جو اسکاٹش لوگوں کی جو اپنی نیشنلزم ہے وہ اتنی زیادہ ہے، بلکہ انگلینڈ کے اندر بھی. میں نے ایک بار یہ جب گورڈن براؤن نے برٹشنس پہ ڈیبیٹ شروع کیا تو میں رودرم جہاں پہ میں رہتا ہوں مفتی صاحب، وہاں پہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ڈو یو فیل برٹش اور ڈو یو فیل انگلش؟ اور مجھے لوگوں نے کہا کہ وی ڈونٹ فیل نائدر، وی آر یورکشر اور وی آر ناٹ برٹش اور انگلش. سو اس میں میرے خیال میں اگر کوئی بلوچی کہتا ہے یا کوئی سندھی کہتا ہے یا پنجابی کہتا ہے، so long as we are all Pakistanis,
اور پاکستان